للہ ما فی السماوات و ما فی الارض آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم۔ معزز و مکرم سامعین، کروڑ بار شکر ہے اس پروردگار عالم کا کہ جس نے آج کی صبح ہمیں پھر سے زندگی عطا فرمائی اور ہمیں یہ سعادت اور توفیق دی کہ ہم اپنے پروردگار کے آ کر سے درز ہوئے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اللہ کے لیے ہے، اللہ کا ہی ہے جو کچھ تمام آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، سب کا سب اللہ کا ہی ہے۔ اس کے اندر ہر قسم کی تخلیق ہے، جو بھی چیز وجود رکھتی ہے وہ اللہ کی ہے، چاہے وہ جن و انس ہیں، شجر و حجر ہیں۔ میری ذات بھی دراصل اللہ کی تخلیق ہے، وہ میری ذات کے ساتھ جب چاہے جو چاہے جس طرح چاہے کر دے، کوئی بھی اس سے پوچھنے والا نہیں ہے، وہ جو چاہے کر دے وہ حق ہوگا۔ وہ میری ذات کو ایک لمحے میں زمین میں غرق کر دے، یہ حق ہوگا۔ اس نے تخلیق کیا ہے، اسے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ وہ پوری کائنات کو ایک لمحے کے اندر فنا کر دے تو یہ حق ہوگا۔ اس کی تخلیق ہے، وہ جو چاہے جب چاہے جس طرح چاہے کر سکتا ہے۔ وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبُكُمْ بِهِ اللَّهُ، اور فرمایا کہ اگر تم ظاہر کرو جو تمہارے دلوں میں ہے یا تم اس کو چھپاؤ، ظاہر کرو یا چھپاؤ، یحاسبکم بہ اللہ، تو ضرور حساب لے گا تم سے اللہ اس کا۔ تم جہاں کہیں بھی چھپ کر کچھ بھی کر رہے ہو یا دل کے اندر تخیلات میں کچھ سوچ رہے ہو، اللہ اس کو بھی جانتا ہے، اس کا بھی تم سے حساب لے گا۔ فیغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء، وہ مغفرت فرمائے گا جس کی چاہے گا اور اسی طرح عذاب دے گا جسے چاہے گا۔ واللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چاہنے والی چیز پر قدرت رکھتا ہے، وہ طاقت رکھتا ہے، اس کے پاس ہی ساری قوتیں اور طاقتیں ہیں۔ ہر مخلوق اس کے سامنے کمزور ہے، اس کی عطا کردہ طاقت سے ہماری سانس چل رہی ہے، ہمارا چلنا پھرنا ہے، ہمارا کھانا پینا ہے، ہمارا بولنا چالنا ہے، سب کچھ اسی کی عطا سے ہے۔ وہ ایک لمحے کے لیے، ایک لمحے کے اندر بھی چاہے تو ہم سے ساری یہ قوتیں چھین لے تو پوری کائنات مل کر بھی کسی ایک انسان کی وہ قوتیں واپس نہیں لا سکتی، یہ اس کی طاقت ہے۔ واللہ علی کل شیء قدیر، وہ ہر چاہنے والی چیز پر قدرت رکھتا ہے، جب چاہے جس طرح چاہے جو چاہے کر دے۔ اس کے ہاں کوئی سامنے آنے والا نہیں ہے، کوئی اس کے معاملات کے اندر روک ٹوک کرنے والا نہیں ہے، اس کے نظام میں کوئی دخل نہیں دے سکتا۔ اس نے تخلیق کیا، وہ جو چاہے جب چاہے کر سکتا ہے۔ پھر یہ انسان کو اکڑ، انسان کے اندر غرور تکبر، انسان کو کس چیز کا غرور تکبر کرتا ہے؟ انسان کے پاس ہے کیا؟ انسان کی تو سانس بھی اپنی نہیں ہے، انسان کا تو وجود بھی اپنا نہیں ہے، انسان کی تو روح بھی اللہ کے اذن سے چل رہی ہے۔ تو اگر انسان اس طرف غور کرے، توجہ کرے، تو انسان تخیلات میں جا کے مر جاتا ہے اور انسان کو اپنی حقیقت سامنے نظر آ جاتی ہے۔ پھر انسان عاجز ہے، انسان کمزور ہے، انسان کے پاس کوئی بھی طاقت نہیں ہے۔ چلے جائیں آپ ہاسپٹل کی طرف تو دیکھیں گے، آپ کو نظر آئے گا ہر انسان مجبور ہے، پڑے ہوئے ہیں عجیب طرح کے بکھرے ہوئے انسانوں کے اعضاء، تڑپ رہے ہیں، چیخ و پکار رہے ہیں، کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ جب وقت موت آتا ہے تو پوری کائنات مل کر بھی انسان کو ایک سانس انسان کی اضافی لا کے نہیں دے سکتی۔ انسان کی طاقت تو یہ ہے۔ دنیا کا امیر سے امیر انسان بھی کوشش کرے تو اپنی ساری دولت لگا دے، ایک سانس اضافی لے سکے، ناممکن ہے یہ۔ برطانیہ کا ایک تقریباً آتا ہے کہ دنیا کا بڑا سے بڑا آدمی، یہ تحریر میرے پاس موجود ہے، تو بڑا آدمی ایک دور کی بات ہے، بہت پرانی بات بھی نہیں ہے، ماضی قریب کی بات ہے، دنیا کا امیر ترین آدمی، اس کا محل اس قدر بڑا تھا کہ
اس کے محل کے اندر ایک خاص کمرہ تھا جس کے اندر اس کی دولت تھی، سونا جواہرات لال پیسہ جمع رکھتا تھا، بہت بڑا حال تھا خاص، اور اس حال تک کسی کی رسائی نہ تھی۔ وہ ایک مرتبہ اس کمرے میں پہنچا، اندر انٹر ہوا تو چابی باہر رہ گئی، اور جس انداز سے وہ کھولنا تھا دروازہ اندر جانے کے بعد وہ سسٹم ہی باہر رہ گیا اس کا، اور اس حال تک کسی کی رسائی نہ تھی۔ تڑپ تڑپ کے مر گیا وہ، ڈھونڈتے رہے، کئی عرصے کے بعد اس حال تک رسائی ہوئی کسی کی، دیکھا تو اس کی سڑی گلی لاش پڑی تھی اس کمرے کے اندر، اس حال کے اندر جس کے اندر اس کی دولت کے ڈھیر لگے تھے، سونے لال جواہرات اور پیسہ اس حال میں ڈھیر لگا تھا۔ وہ انسان تھا کہ جو دعویٰ کرتا تھا کہ میں جب چاہوں جس طرح چاہوں جو چاہوں اپنی دولت کی طاقت پہ حاصل کر سکتا ہوں، لیکن اس کی سڑی گلی لاش جا کے دیکھا پڑی ہے تو جہاں پڑا تھا اسی ساتھ دیوار پہ خون کے ساتھ لکھا تھا۔ اس نے اپنی انگلی کو یعنی زخم کر کے خون کے ذریعے لکھا، کیا لکھا؟ لکھا یہ تھا کہ دنیا کا امیر ترین آدمی اپنی دولت کے کمرے میں بھوک اور پیاس کی وجہ سے تڑپ تڑپ کے مر گیا ہے۔ واللہ علی کل شیء قدیر، ہر چاہنے والی چیز پر وہ قدرت رکھتا ہے، وہ چاہے تو دنیا کے امیر ترین انسان کو اس کی دولت والے کمرے میں بھوک اور پیاس کی وجہ سے تڑپا کے مار دے، یہ ممکن ہے۔ تو وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، پھر مجھے کس چیز کی اکڑ ہے؟ پھر میرے پاس کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے۔ تو میں تو ایک پانی کا بلبلا ہوں، میں تو ایک سانس ٹوٹنے کی مار ہوں، میں خاک بن جاؤں گا، دفن ہو جاؤں گا، یہ حقیقت ہے میری اور آپ کی۔ پھر کتنا اچھا ہے کہ میں اور آپ عاجز ہو جائیں، اللہ کے یہاں سر جھکا کے رہیں، اللہ کے بندوں سے، اللہ کی مخلوق سے پیار کریں، اپنی طبیعت کے اندر سنجیدگی لائیں، لڑائی جھگڑے فتنے فساد تصادم ٹکراؤ ختم کریں، اپنوں کو اپنے قریب کریں، بکھرے ہوں کو آپس میں ملائیں، اسلام کے احکام کو مد نظر رکھ کے اسلام والی سوچ اور فکر اپنے اندر پیدا کریں، اور ہمیشہ اپنی موت کو سامنے رکھیں، یاد رکھیں اسلام نے مومن مسلمان کو بار بار یہ تلقین کی ہے، اے بندہ مومن تو آنے والے وقت میں اپنی ذات کے لیے حادثات کا انتظار کر، تیرے ساتھ کب کس طرح کیسا ہو جائے تو نہیں جانتا، اس انتظار میں رہے۔ تو اپنی عمارات، اپنی گاڑیاں، اپنے پیسے کے گھمنڈ میں نہ رہے، تو اس انتظار میں رہے تیرا رب کب کس طرح تجھ پر موت دے رہا ہے، تیرے ساتھ کب کون سا حادثہ ہونے والا ہے، اور تیری یہ طاقتیں، تیری یہ جرتیں، یہ تیری اکڑ، یہ تیرا پیسہ کوئی کام نہیں آئے گا تیرے۔ واللہ علی کل شیء قدیر، وہ ہر چاہنے والی چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، اور فرمایا کہ وہ جو ایمان والے ہیں رسول پر ایمان لائے اور جو ان کی طرف نازل کیا گیا، اور رسول ایمان لائے جو ان رسولوں کی طرف نازل کیا گیا ان کے رب کی طرف سے، اور وہ لوگ جو مومن ہیں ایمان والے وہ بھی اللہ کے رسول اور اللہ کے رسول پر نازل ہونے والی ان کتابوں پر ایمان رکھتے ہیں۔ کل آمن باللہ، تمام کے تمام وہ لوگ جو ایمان لائے اللہ پر، فرشتوں پر، کتابوں پر، وملائکتہ وکتبہ ورسلہ، اور وہ کتابوں پر اور اس کے رسولوں پر ایمان لائے، لا نفرق بین احد من رسلہ، تو کہتے ہیں کہ ہم نہیں فرق کرتے درمیان کسی بھی ایک رسول کے، یعنی ایک رسول کا انکار بھی نہیں کرتے، ہم تمام نبیوں کو مانیں، کسی ایک نبی کا انکار کر دیں تو مطلقاً کافر ہو جائیں گے۔ جس طرح کہ ایک مکمل طور پہ اسلام کے تمام احکام کا انکار کرنے والا کافر ہوتا ہے نا، اسی طرح ایک نبی کا انکار کرنے سے بھی انسان مطلقاً کافر ہو جاتا ہے۔ اور پھر وصف رسالت میں ہر نبی برابر ہے، کسی نبی کو کسی پر کوئی فوقیت اس حوالے سے حاصل نہیں ہے۔ وصف رسالت، ہر نبی رسول ہے، رسول ہونے کے ناطے ہر نبی برابر ہے۔ ہاں وہ ایک الگ ہے کہ اللہ نے عظمت، شان، رفعتیں، بلندیاں الگ الگ دی ہیں۔ وصف رسالت کے حوالے سے
ہر ایک رسول رسول ہی ہے، اس کے اندر کوئی الگ الگ معاملات نہیں ہیں۔ وقالوا سمعنا، اور کہتے ہیں ہم نے سنا، واطعنا، اور ہم نے پیروی کی۔ اسلام کے احکام کو یہ ایمان والے کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے اللہ پر، فرشتوں پر، کتابوں پر، رسولوں پر، اور ہم کسی بھی رسول کا کوئی انکار نہیں کرتے، ان کے درمیان کوئی فرق نہیں کرتے، اور کہتے ہیں کہ اللہ ہم نے سنا، وَأَطَعْنَا، اور ہم نے اطاعت کی، غفرانک ربنا، ہم تجھ سے بخشش طلب کرتے ہیں اے ہمارے رب، ہم تیری بخشش طلب کرتے ہیں، وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ، اور اسی کی طرف سب نے لوٹ کے جانا ہے۔ ہم سب لوگ عنقریب جمع ہونے والے اللہ کی بارگاہ میں، وہ خدا کی ذات ہوگی، یہ نہیں ہوگا کہ بھیڑ ہوگی، رش ہوگا، اور پھر میرا حساب و کتاب ادھر ادھر ہو جائے گا، کچھ باتیں رہ جائیں گی جلتی میں، اور پتہ نہیں کیا کچھ نانا۔ ہر ایک بندہ یہ محسوس کرے گا کہ میں تنہا ہوں، اللہ کی ساری مخلوق سامنے ہے، تمام پیغمبر سامنے، اور مجھ اکیلے کا ہی سارا حساب لیا جا رہا ہے۔ ہر بندہ یہی محسوس کرے گا، اور ہر ایک بندے کی زندگی کے ہر لمحہ، ہر گھڑی، ہر سیکنڈ کو کھولا جائے گا۔ اب میں اور آپ اس طرف تھوڑی سی توجہ کریں کہ میری زندگی جو اس وقت گزر چکی ہے، اس کے اندر کیا کچھ ایسے اعمال تو نہیں ہیں تنہا خفیہ کہ جو سامنے لائے جاؤں اور مجھے شرمندگی ہو؟ یقیناً ہے۔ آنے والے وقت میں بچوں اور پچھلے جو ہو چکے ان سے اللہ کے ہاں بخشش طلب کروں، تو یقیناً پھر قیامت کے دن رب تعالیٰ میری پچھلی زندگی کے کیے گئے گناہوں پر پردہ ڈال کے مجھے معاف کر دے گا۔ اللہ پاک مخلصانہ انداز میں ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔